مسیح کی محبت میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ خدا ان کا فضل رحم آپ لوگوں پر ہمیشہ قائم رہے اور آپ ہمیشہ خدا ان کے فضل سے برکت پاتے رہیں اور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنی زندگی کو استعمال کرتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ بات بھی میں نے کسی سے سیکھی ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ وہ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ بات مجھے اچھی لگی، اور اچھی بات یہی ہوتی ہے اگر کوئی بات سیکھی ہے تو اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، تاکہ وہ برکت ہم لوگوں تک ہی محدود نہ رہنے والی بن سکے بلکہ وہ برکت سے دوسرے لوگ بھی محظوظ ہونے والے بن سکے۔ کلام مقدس میں متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 4 آیت میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جس کو میں نے سیکھا تھا، تو میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ وہاں پر لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ غمگین ہے، اس غمگین لفظ کو ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ غمگین لفظ کا بیسیکلی مطلب کیا ہے، اور یسوع مسیح نے جو بات کہی ہے ان الفاظوں کا بیسیکلی مقصد ہے کیا۔ آپ کہیں غمزدہ کو مبارک کہہ کر غلطی تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسیح خداوند نے کہا مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ اب مبارکباد ہمیشہ کسی خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے، کسی افسردگی کے موقع پر مبارکباد کہنا حماقت ہی ہوگی، کیونکہ مبارک کا لفظی مطلب ہی خوش قسمت یا باعث برکت ہے۔ لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو غم زدہ ہے، تو پھر ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ غم زدہ، خیال رکھیں کہ مذکورہ آیت میں ہر غمزدہ شخص کو مبارکباد نہیں دی گئی ہے اور مبارک نہیں کہا گیا ہے، اور نہ ہی ہمیں ہر رنجیدہ شخص کو اس کی پریشانی کے سبب سے مبارکباد دینی ہے۔ وہ غم جس پر خداوند نے مبارکباد پیش کی اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ پریشانی اور غم کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے چند میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں ہمیں یعقوب کے غم اور ماتم کا پتہ چلتا ہے۔ اب وہ غم اور ماتم جو تھا اس کے اپنوں کے بچھڑنے کی موت کا ماتم تھا۔ جب ہم خروج کی کتاب اس کا 3واں باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھتے ہیں، وہاں پر بنی اسرائیل کا غم ہمیں نظر آتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا غم کیوں تھا؟ غلامی میں ظلم و ستم کے سبب سے ان کی زندگی میں غم تھا، ان کی زندگی میں ماتم تھا۔ اب گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 4 آیت میں پھر سے ہم بنی اسرائیل کا غم دیکھتے ہیں۔ اب اس غم کی وجہ کیا تھی؟ وہ تھی مرضی کی خوراک کا میسر نہ ہونا۔ ان کی چاہت کے مطابق ان کو خوراک نہیں مل رہی تھی، وہ اس لیے غم زدہ تھے۔ روت اس کا 1 باب اس کی 9ویں آیت اور 14ویں آیت، یہاں پر جو ہمیں ایک نومی کے غم کا پتہ چلتا ہے وہ ہے جدائی اور بچھڑنے کا غم ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ جدا ہوئی تھی، وہ بچھڑی تھی، اس وجہ سے اس کی زندگی میں غم تھا۔ 1 سموئیل اس کا 1 باب اور اس کی 15ویں آیت میں ہمیں حنا کا غم نظر آتا ہے، اور حنا کا غم کا آپ لوگوں کو اور مجھ کو دونوں کو پتہ ہے کہ اس کو اولاد نہ ہونے کا دکھ تھا، اس کی زندگی میں اس چیز کا غم پایا جاتا تھا۔ 2 سموئیل اس کا 15واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں ہمیں داؤد کا غم نظر آتا ہے۔ اس کا اپنوں کے اوپر ناز پیار رویوں کی وجہ سے جو دکھ تھا، غم تھا، وہ اس کو ملا تھا، وہ اس کا غم تھا، وہ اس کی زندگی میں غم ہمیں نظر آتا ہے۔ 1 سلاطین اس کا 21واں باب اور اس کی 3 آیت میں ہمیں اخیب کا غم نظر آتا ہے۔ خواہش کا نہ پورا ہونا جو تھا اخیب کی زندگی میں، وہ اس کا غم تھا۔ آستر 4 باب اور اس کی 1 آیت میں مردکی کا غم ہمیں نظر آتا ہے۔ مردکی کا غم کیا تھا؟ اپنوں کی تباہی اور قتل عام کی خبر کا سننا، یہ والا مردکی کی زندگی میں غم پایا گیا تھا۔ ایوب 17 باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہمیں ایوب کا غم نظر آتا ہے۔ ایوب کا غم کیوں تھا؟ ایوب کا غم اس لیے تھا اپنوں کی تباہی اور قتل عام کی خبر اس نے سنی تھی جو اس کی زندگی میں
ہوئے تھے، اس کی اموات جو اس نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی سنی تھی کہ وہ مر گئے ہیں، تباہی اور پریشانی اور نقصان کا غم جو تھا وہ ایوب کی زندگی میں غم پایا گیا تھا۔ مرکز اس کا 6 باب اور اس کی 26ویں آیت میں ہمیں ہیرودیس کا غم نظر آتا ہے۔ اپنی غلط قسموں اور بیگانہ کے خون سے جو اس کی زندگی میں غم آیا تھا وہ اس کی زندگی میں غم پایا گیا تھا۔ یہ جو غم ہیں جن کے بارے میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، یہ غم وہ غم ہیں جن کے لیے یسوع مسیح نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں۔ بیان کردہ غموں یا ایسی نوعیت کے مختلف دکھوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اس آیت کی روشنی میں مبارکباد کہنا درست نہیں ہوگا۔ مطلب کو مزید عیاں کرنے کے لیے اگر کسی شخص کی وفات ہو جائے تو کیا اس کے عزیزوں کو غم کی حالت میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو کیونکہ آپ غم زدہ ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مبارکباد حاصل کرنے والا جو غم ہے اس کو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کے جو الفاظ ہیں مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، یسوع مسیح نے کس نوعیت میں ہیں اور کس نوعیت میں کہے ہیں اور کس وجہ سے ان الفاظوں کو کہا گیا ہے۔ اس مبارکباد کا تعلق خاص قسم کے غم سے ہے جس میں انسان خدا کے حضور اپنے کلمات، عادات، اعمال، سوچ و کردار پر ندامت اور پشیمان ہوتا ہے اور اپنے گناہوں پر پچھتاتا ہے اور حقیقی توبہ اور معافی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ ہمیں پچھتانا ہے، ہمیں اپنی سوچ کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنی عادات کو درست کرنا ہے، اور اس عادات کی وجہ سے جو پچھتاتے ہیں اور حقیقی توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، یہ اس کا صحیح راستہ ہے مبارکبادی حاصل کرنے کا۔ یہی دکھ کی حالت ہے جس میں انسان آنسو بہاتا ہے اور یہ آنسو خدا کی نظر میں قدر پاتے ہیں اور وہ اسے مبارک اور خوش قسمت ٹھہراتا ہے۔ جیسے بزرگ داؤد، نینوا کے لوگ، بزرگ پطرس کا رویہ تھا۔ ان حوالہ جات کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگ داؤد نے رو رو کے معافی مانگی تھی، پچھتایا تھا، اس نے حقیقی توبہ جو تھی، جو اس کو معافی، جس پچھتاوے کی، جس معافی کی اس کو ضرورت تھی، وہ اس نے مانگی تھی اور خدا نے اس کو معاف بھی کیا تھا۔ وہ مبارکبادی کے حامل ہیں۔ نینوا کے لوگ جو پچھتائے تھے، جنہوں نے رو رو کے معافی مانگی تھی، جنہوں نے ٹاٹ اڑا تھا، جنہوں نے روزہ رکھا تھا، وہ غم کی حالت میں تھے، وہ غمگین تھے، وہ غم زدہ تھے، وہ لوگ مبارک ہیں۔ بزرگ پطرس کا رویہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیسی حالت ہے۔ جو یہودا اسکریوتی تھا اس نے بھی گناہ کیا تھا، وہ پچھتایا بھی تھا، لیکن میرے عزیزو وہ مبارک نہیں ٹھہرا کیونکہ نہ تو اس نے حقیقی توبہ کی، نہ اس نے معافی مانگی۔ پچھتاوا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیں معافی مانگنی ہے اور حقیقی توبہ کرنی ہے تاکہ اس کے حضور جو اس نے آیت کہی ہے، جو یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہے کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے، تاکہ ہم اس کی نظر میں غم زدہ ٹھہرنے والے بن سکے اور خدا کی نظر میں ہم لوگ تسلی پانے والے بن سکے۔ میں امید کرتا ہوں جو بات میں نے سیکھی تھی وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سیکھی ہوئی بات کو میں امید کرتا ہوں اپنے دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں گے اور ان کے سامنے بھی اس برکت کو رکھیں گے، تاکہ یہ برکت جو مجھ تک تھی، جو میں نے آپ لوگوں تک ڈیلیور کی، یہ برکت آپ لوگوں تک ہی محدود نہ رہنے والی بن سکے، بلکہ یہ برکت دوسروں تک بھی ڈیلیور ہونے والی بن سکے۔ اوکے، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے۔ آمین۔